बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। अब जो होगा वो किसी के गुमान में भी नहीं है, वो किसी के गुमान में भी नहीं था। अब वो होगा। बहुत बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना वो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, मैं धड़ धड़ आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं, साथ ही शजरकारी मुहिम भी जारी है। उन वाटर प्रोजेक्ट्स के साथ अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए और प्यासों को पानी पिलाइए। बाकी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। कल मैं थोड़ी सी वीडियो दोबारा क्यों लेट आ रही है, ना तो मैं मसरूफ़ था और ना कोई और वजह थी। वजह सिर्फ़ एक ही थी, ये जो कल वाक़या हुआ है मूसा खेल में बलूचिस्तान में, आप यकीन जानिए मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फिर लोग वीडियोस शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया पर, वो इतनी कर्बनाक और इतनी दर्दनाक वीडियोस थी। मैं उस तरह से, आप शायद ये समझ रहे होंगे जनाब मैं कोई कमज़ोर दिल का बंदा हूँ, नहीं, मैं नरम दिल का बंदा हूँ। नरम दिल होना और कमज़ोर दिल होना में बड़ा फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से था, उस वक़्त भी जब ये जनरल फैज़ ने मुझे अगवा कराया, तो फिर जब मैं वापस आया और फिर उसके बाद उनकी डिमांड थी कि जनाब आप वीडियो नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो तो करूँगा। फिर उसके बाद मुझे बुलाया और फिर साथ कहा कि आप हमसे पैसे ले लिया करें लेकिन वीडियो ना करें। मैंने कहा मैं आपसे पैसे तो नहीं लूँगा, मैं वीडियो करूँगा, अपनी वीडियो से पैसे कमाऊँगा। तो फिर उसके बाद जो है ना, मतलब बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि यार हमने तो ये सोचा आपका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, लेकिन ये तो आप उससे भी ज़्यादा उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मैंने कहा मैं ऐसे ही करूँगा। तो मकसद कहने का ये है कि नरम दिल होना और कमज़ोर दिल होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। मेरा दिल नरम है। आप यकीन कीजिए, कल से मैंने ये वीडियो देखी, ये जो 23 पंजाबियों का कत्ल हुआ है, असल में ये पंजाबियों का नहीं, ये पाकिस्तानियों का कत्ल हुआ है। ये इंसानों का कत्ल हुआ है। ये पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल हुआ है। पाकिस्तान के शहरी कत्ल हुए हैं। पंजाबी तो हुए हैं, उनकी निगाह में होंगे कि वो जो दहशत गर्दों ने मारा, कि ये पंजाबियों को जिस बेदर्दी के साथ, यार वो मज़दूर लोग थे, कोई बेचारा नाई था, कोई फल ख़रीदने बेचने के लिए वहाँ से फल लाता था, कोई और मज़दूरी के लिए जा रहे थे, उनको जिस तरीके से बसों से ट्रकों से उतार उतार के शिनाख्त करके मारा गया, वो एक इंसानी फ़ेल नहीं हो सकता। इस तरीके से नहीं हो सकता कि वो फिर, अच्छा ना वो किसी के एजेंट थे ना कुछ, किसी के क्यों एजेंट होंगे जब पाक फ़ौज इतनी बड़ी तादाद में वहीं बलूचिस्तान में मौजूद है, एफसी मौजूद है, एजेंसियां मौजूद हैं, उनको किसी की क्या ज़रूरत है। तो वो इस तरीके से ये नफ़रत अंगेज़ तरीके, ऐसे जैसे आप यकीन कीजिए पता नहीं कोई बुरे से बुरे दुश्मन के साथ भी सलूक न करे। आप इंसानियत की आपने तज़लील की, लाशों की तज़लील की, जिस तरीके से आपने उन्हें मारा और जिस तरीके से फिर हमने देखा कि उनकी बहनें, उनकी माएँ, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे रोते हुए, मतलब ये चीज़ जब अर्श खुदा से टकराती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें पाश पाश हो जाती हैं। खैर, ये तो वाक़या था, आपने सुन लिया होगा। डेफिनेटली मेरे दिल पे भी बहुत कुछ इस तरह से गुज़री। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इस तरह का फ़ैसला किया गया है कि अब चीखना नहीं है। अब जो महरंग बलोच टाइप दहशत गर्दों की सहूलतकार, जो हामिद मीर साहब, जो बाकी बहुत सारे लंडे के दानश्वर ये जो बनते हैं ना, अब मैं कल देख रहा था हामिद मीर को बीएलए का नाम लेने की जुर्रत नहीं थी। उन्होंने बीएलए को, आप उनके देखें, उन्होंने एक डॉन की स्टोरी को वो कोट करके तो साथ कुछ लिख के और अगर मगर करके इफ्स एंड बट्स लगा के तो एक ट्वीट किया है। उन्होंने बीएलए का नाम लेके मजम्मत तक नहीं की। और जो बाकी हो तो फिर वो बड़े बहादुर बनते हैं जनाब। जो इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले सकता है तो फिर कुछ तो है ना। फिर या तो आप उनसे खौफज़दा हैं, अगर नहीं खौफज़दा तो फिर आप पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जो साजिश है आप उस साजिश में शामिल हैं। अब वो नहीं होगा। अब बहुत बड़ा, अब इस तरह का फ़ैसला किया गया है। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिस तरह का फ़ैसला किया गया है। अब बेरहम किस्म का ऑपरेशन होना चाहिए।
اب جو چیخ ہے نا مسنگ پرسنس کا، اب یہ کریں وہ کریں، یہاں پہ لنڈے کے دانشور یہاں پہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں جناب ان کا کوٹا ختم ہو گیا ہے بلوچی اسٹوڈنٹس کا، ان کا یہ ختم ہو۔ کل میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا خواجہ آصف کو، انہوں نے کہا کہ بجلی کا بل بلوچستان کا تقریباً کوئی پتہ نہیں 1.5 ارب کے کتنا، اور وہ 500 ارب بن گیا، اور وہ بھی وفاق نے برداشت کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا صورتحال تھی، اور پھر اس کے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ اس کے بعد یہاں پہ وہ اختر مینگل صاحب اور وہ آ کے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، تو یہ کسی کو نہیں پتہ چلا جس طریقے سے پنجابیوں کا قتل عام کیا گیا، جس طریقے سے اس نفرت سے ان کو مارا گیا، جس طرح سے بھائی مسنگ پرسن سے مراد یہ ہے کہ آپ فوج پہ حملہ کریں، اس کے بعد آپ جا کے چھپ جائیں، پھر اس کے بعد آپ گھروں میں بھی آئیں، اور پھر وہ آپ کو، اور عدالتوں کا ہمارا حال یہ ہے کہ 9 مئی سب کے سامنے ہوا، لوگوں نے سب کے سامنے، پی ٹی آئی نے، پی ٹی آئی کے کارندوں نے، پی ٹی آئی کے عہدیداروں نے شہداء کی یادگاروں کو توڑا، آگ لگا دی کور کمانڈر ہاؤس کو، دوسرے دن یہ عدالتوں انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، بار بار وہ ضمانتیں دے رہے ہیں، تو جو اس طریقے سے بھی جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کے بعد چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ مسنگ نہ ہو تو کیا ہو، پھر وہ کون سے؟ یہ کل کی بات ہے، یو کے میں، فرانس میں، امریکہ میں احتجاج ہوا، وہاں کی پولیس، یو کے کی پولیس میں دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عورتوں کو بالوں سے پکڑ پکڑ کے یہاں زمین پہ پٹک رہے تھے، عورتوں کو، خواتین کو، لیڈیز کو وہ بالوں سے پکڑ کے اٹھا کے پولیس والا زمین پہ پٹک رہا تھا، چاہے اس کا سر ٹوٹ جائے یا چاہے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ وہاں ان لڑنے کے دانشوروں کو، وہاں کسی کو خیال نہیں آتا کہ یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ادھر جناب وہ 23 بندوں کو اس طریقے سے شہید کر رہے ہیں، اس طریقے سے بے دردی سے مار رہے ہیں۔ یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ یہ ابھی کل کی بات ہے، یہ کبھی کو کچے کے ڈاکو پڑ جاتے ہیں، اس ملک کا کیا ہوگا؟ کبھی کو پکے کے ڈاکو پڑ جاتے ہیں، کبھی بی ایل اے آ جاتا ہے، کبھی ادھر، تو یہ وہ سارا شاخسانے اسی سے مل رہے ہیں جو جنرل فیض نے، جو عمران خان نے دہشت گردوں کو چھوڑا تھا، جس طریقے سے وہ سارا کچھ وہ۔ اچھا یہ ہوا کیوں تھا، میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ابھی ہمیں پتہ چلا، وہ جو احمد نواز پولیس والا سپاہی تھا جس کو کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا کیا ہوا تھا، اور اس ڈاکو کو اس کی قید سے وہ رہائی ہو گئی ہے، اور وہ مغوی بازیاب ہو گیا ہے۔ وہ ہوا کیسے؟ اب وہ پتہ چلا ہے کہ یہاں سے ان کا خطرناک ترین دہشت گرد جو سزائے موت کا قیدی تھا، اس کا تبادلہ کیا گیا ہے، وہ جبار لولائی یا کیا اس کا نام تھا، اس کو ان کے حوالے کیا گیا ہے کچے کے ڈاکوؤں کے، اور کچے کے ڈاکوؤں نے پھر پولیس والے کو چھوڑا ہے، اور جو 11 شہید کر دیے، 11-12 لوگ ہمارے پولیس کے، وہ پتہ نہیں کس کھاتے میں، اور وہ پتہ نہیں کس طریقے سے، ان کا حساب کتاب کون لے گا، ان کا کیا صورتحال ہوگی۔ اور یہ ساری اب فرقہ وارانہ کی جو لہر آ رہی ہے، اب یہ جو فرقہ واریت، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہاں بلوچستان کے حالات ہوں، چاہے ادھر پنجاب کے حالات ہوں، یہ جو ساری لہر آ رہی ہے فرقہ واریت کی، یہ کیوں ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہماری پوزیشن یہ ہے، کل میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ اب ایران نے نوٹس دے دیا ہے، ہمیں نوٹس وہ کر رہا ہے، نوٹس دے دیا ہے، انہوں نے بھیج دیا ہے کہ آپ نے وہ انٹرنیشنل معاہدے کی خلاف ورزی کی، وہ جو گیس پائپ لائن والا، اب اگر وہ عدالت میں چلا گیا باہر تو پھر ہمیں ڈیفینیٹلی پھر وہی ریکارڈ کی طرح، اور پھر ہمیں اربوں ڈالر کا پھر وہی ٹیکہ لگے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب تک بھی اس کشمکش میں ہیں کہ امریکہ بہادر کو خوش کیسے رکھنا ہے۔ اب وہ دور چلا گیا ہے کہ جب ہم ایٹ اے ٹائم، وہ چائنا اس وقت ایمرجنگ صورتحال میں تھا، اس وقت پوزیشن ڈیفرنٹ تھی، اب چائنا نے سی پیک، پھر ہم سی پیک 2 کو بھی شروع کرنے لگے ہیں۔ امریکہ کو یہ کسی صورت میں قبول نہیں ہے، یا پھر آپ کھل کے امریکہ کے ساتھ ہو جائیں، یا آپ کھل کے چائنا کے ساتھ ہو جائیں۔ اب تو بھی راضی اور تو بھی راضی، اس طریقے سے چلے گا نہیں، اور اگر اس طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی پھر یہی حالات
होंगे, फिर इधर दहशत गर्दी भी होगी, इधर सारा कुछ होगा। हम उसके साथ भी हैं और उसके साथ भी हैं। ये असल वो मुहर्रिकात हैं कि जिसकी वजह से ये सारा तमाशा लगा है। चूँकि हम एक ऐसी कौम हैं कि हम इतने ऐसे तरीके से हम मज़हब के नाम पे एक्सप्लॉइट होते हैं, हम पैसों के नाम पे बिक जाते हैं। वो एमएल कांसी के वक्त अमरीकियों ने कहा था कि ये वो कौम है जो चंद डॉलरों के इवज़ अपनी माँ बेच देती है। ये खफा होने की बात नहीं है, ये अपने गिरबान में झांकने की बात है। यहाँ पर रेमंड डेविस पकड़ा गया, उसको हमारे उस वक़्त के DGISI शुजा पाशा ने अपने 1 साल की एक्सटेंशन लेने के लिए उसको वहाँ से वो पूरे उनके 18 लोगों को उसने 2 दिन कैद रखा अडियाला जेल में। और जिस तरीके से अडियाला जेल में उनको कैद रखा और जिस तरीके से उनको ज़ोर ज़बरदस्ती जबरी तरीके से राज़ी करके उनको 1.5 करोड़ रुपया या 1 करोड़ 25 लाख रुपया फ़ी नफ़र के हिसाब से वो उस वक़्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी दियत दिलवाई। 24 करोड़ रुपए तकरीबन बनते थे। और रेमंड डेविस ने अपनी किताब में लिखा कि वो भी ISI ने दी थी, हमने नहीं दी थी। शुजा पाशा ने दी थी, हमने नहीं दी थी। तो बाद में को पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, जिस तरीके से वो उस ये हालात हैं, ये हमारे हालात हैं। हम अभी तक भी ये फैसला नहीं कर पाए कि जनाब हमने उधर होना है या इधर होना है। इसी वजह से, हमारी इस कन्फ्यूजन की वजह से, हमारे इस तज़ब्ज़ब की वजह से, ना तो कोई अभी तक सऊदी अरब ने हमें कुछ रिलीज़ किया है, न चाइना ने रिलीज़ किया है, न कुछ। हम अपने मफादात की हिफाजत कम और दूसरों के मफादात की हिफाजत ज़्यादा करते हैं। हमारे आप वज़ीर ख़ज़ाना की बात सुने, किसी और की सुने, वो उनको भी खुश करता है, इनको भी खुश करता है। इस तरीके से ये सारा जो गड़बड़ हो रही है, ये सिर्फ़ इस वजह से हो रही है कि आप दरमियान में बीच में सैंडविच बने हुए हैं। और सैंडविच बंद किए, सऊदी अरब ने कोई पोजीशन ली हुई, ईरान ने कोई पोजीशन ली हुई, तुर्की ने कोई पोजीशन ली हुई, और लोगों ने पोजीशन ली हुई, अमेरिका ने अपना, इंडिया ने। या तो फिर आप इतनी बड़ी मंडी हों, आप हम वैसे ही एक एक से मांग रहे हैं, या तो इतना बड़ा कोई सूरत हाल हो। अब चलें, इसको छोड़ दीजिए, आ जाइए जनाब। मैंने आपको कहा था इतने बड़े बड़े फ़ैसले आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े फ़ैसले हो चुके हैं। आपकी सोच है, सोच। चीखें निकल गई हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब ये कल परसों मुआलिज गए इमरान खान के, डॉक्टर आसिम साहब, उन्होंने मुआयना किया, बाद में बाहर आके कहा और वो रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा इमरान खान को तो सीटियां सुनाई दे रही हैं, सीटियां कानों में उनके सीटियां बजती हैं, उनको बेसकूनी सी हो गई है, बेखाबी सी हो गई है, उनको नींद नहीं आती। ऐसी क्या वजह है? पिछले 24 घंटों में अडियाला जेल के मज़ीद कोई 6-7 अरकान को तब्दील कर दिया गया है, कुछ को गिरफ़्तार किया गया है। बहुत सारे वो प्रोजेक्ट इमरान खान के जहाँ जहाँ पर भी वो अभी सामने आ रहे हैं कि इधर भी कहीं जुडिशरी में, कहीं ब्यूरोक्रेसी में, कहीं जेल में, कहीं पर भी। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ऐसे फ़ैसले हो चुके हैं। असल में पता है मसला क्या है? मसला ये है कि डॉलर कमाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से करने के लिए, अब मैं अगेन आपको एक वीडियो सुना रहा हूँ, ठीक हो गया ना? इसमें आपको हैरानी भी होगी। आज वो इसलिए सुना रहा हूँ कि आज 27 अगस्त है, ठीक हो गया। 27 अगस्त के हवाले से ये ज़रा प्लीज़ आप वीडियो सुन लें, फिर उसके बाद आप देखेंगे भाई होता क्या, असल सूरत हाल क्या होती है और चूना कैसे लगता है। चूना ऐसे लगता है, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल कायम 27 अगस्त तक आर या पार होगा, चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। और इमरान खान, मैं देख रहा हूँ कि हफ्तों की बात है, महीनों की बात नहीं कर रहा। और जब मैं ये कहता हूँ कि हफ्तों की बात है, तो हफ्तों में ज़ाहिर है 5 या 6 हफ्तों की बात है। यानी मैं 27 अगस्त तक आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी तारीख कि किस तारीख को इमरान खान बाहर आ रहे हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तारीख सितंबर से आगे की नहीं है किसी सूरत भी। और ये भी हो सकता है कि अगस्त में खान साहब रिहा हो भी जाएं, ठीक है, लेकिन 27 अगस्त तक आपके पास सामने पूरा मंजरनामा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई उस सतह तक आ गई है कि जहां किसी एक के चिराग को बुझना है, किसी एक दिए को बुझ जाएगा। जी बिल्कुल, लड़ाई उस सतह पे आ गई है, किसी एक दिए को ज़रूर बुझना है। और आपको भी पता है कि कौन सा दिया बुझने जा रहा है। अब समझ आ गई है आपको, ठीक हो गया। आज 27 अगस्त है, ये इस तरीके से। अच्छा मैं आपको बताऊं कि अपना हमारे सीधी सी बात है, फैमिली टर्म्स हैं।
ہم اس زمانے سے بھی بھائیوں کی طرح کہ جب ہم میڈیا میں ہی نہیں آئے تھے، ٹھیک ہو گیا نا، اس زمانے سے بھی یہ سنانا اس وجہ سے لازمی تھا کہ میں آپ کو اس وجہ سے کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی صدیق جان بھائی کو اس طریقے سے کرنا نہ ہر بندہ. اب کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو عمران ریاض کی سنائی، وہ کہہ رہے تھے 14 اگست کو رہا ہو رہے ہیں. اب یہ ستمبر سے آنورڈ 2 مہینے اگلے کی ڈیٹ دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا گزارا بھی بیچاروں کا اسی طرح سے ہونا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یوتھیوں کو اسی طرح سے چونا لگانا ہے، اور ہم نے اسی طریقے سے اپنی روٹی کمانی ہے یوتھیوں کو چونا لگا کے، کیونکہ یوتھیوں نے سوال نہیں کرنا، سوال کا تعلق عقل سے ہوتا ہے اور یوتھیوں کا اپر چمبر فارغ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، کسی ایک کا دیا بجھنا ہے، اور دیا کس کا بجھنا ہے اب بڑا واضح ہو چکا ہے. دیا اس کا بجھنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ علیمہ خان صاحبہ، میں وہ کل سن رہا تھا، نعیم بخاری، باقی بھی یوتھی ہے بہت سارے، اور بار بار علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو ختم کرنے کا پلان بنا دیا، عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ علیمہ خان کا خدشہ ہے یا علیمہ خان کی خواہش ہے یا علیمہ خان کی پارٹی پر قبضے کی خواہش ہے. وہ بار بار کہہ رہی ہیں، حالانکہ یہ تو بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، اور بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہے وہ تو اس سے بھی بہت زیادہ نازک ہوتا ہے. پتہ نہیں بہن کے منہ سے نکل کیسے رہا ہے کہ بھائی کو ایلیمینیٹ کریں گے. بعض وہ اس طریقے کی ایلیمینیٹ کہہ رہی ہیں، اس طرح جیسے عام سی بات ہو، جیسے کوئی چڑیا کو مارنے کا معاملہ ہو، جیسے اس طریقے سے. مطلب ہے ان کی پالیسیز سے ہزار اختلاف صحیح، لیکن میں تو کبھی بھی نہیں کہتا اور نہیں کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر موت دے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اس طریقے سے مطلب وہ ظاہر موت ہر وقت ہر کسی کو اپنے وقت پہ ہی آتی ہوتی ہے، وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن بار بار اس کا کہنا کہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کا فیصلہ، اس کو ایلیمینیٹ، مجھے لگتا ہے تو اللہ معاف کرے، یہ تو علیمہ خان صاحبہ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے پارٹی پر قبضے کے لیے، باقی تو مجھے اس طریقے سے وہ نہیں لگ رہا. لیکن اب آپ دیکھیے گا کہ یہی لوگ آگے چلائیں گے، اور جناب وہ کبھی کہتے. اچھا یہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اتنی سیلفشنس میں نے نہیں دیکھی. خان صاحب یہ کبھی وہ خط لکھ دیتے ہیں باہر برطانیہ کے وزیر اعظم کو، کوئی انٹرویو کسی کے ذریعے، جناب مجھے تو 7/8 کے سیل میں رکھا گیا ہے. اچھا آپ سیلفشنس اور خود غرضی کی انتہا دیکھیں. کبھی انہوں نے کہا ہے میرا کھانا ٹھیک نہیں ہے، کبھی انہوں نے کہا ہے یہ مجھے زہر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی انہوں نے کہنا ہے جناب مجھے تو سائیکل دے دیں، وہ ایکسرسائز والی، ان کو 10-12 لاکھ کی قومی خزانے سے وہ سائیکل مل جاتی ہے. کبھی انہوں نے کہا ہے کیمروں کی پوزیشن یوں نہیں تو یوں کر دو. کبھی انہوں نے کہا ہے میرے بھاگنے کے لیے اور بیرکس فارغ کر دو. کبھی وہ کہتے ہیں مجھے الیکٹرک برش چاہیے. وہ یہ ان کے وہ نعیم پنجوتھا تھے نا غالباً، کون تھے، ان کا وہ خان صاحب کو الیکٹرک برش چاہیے، الیکٹرک ٹوتھ برش. فرمائشیں تو دیکھیں آپ. کبھی وہ کہتے ہیں مجھے وہ ڈمبلز چاہیے، وہ جو اٹھانے والے ویٹ وہی ہوتے ہیں نا، تو وہ کبھی ان کو وہ چاہیے. کبھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی یار یہ جو یوتھی مر رہے ہیں، یہ جو جن کا ٹرائل ہو رہا ہے ملٹری کورٹس میں، اور لوگ کہہ رہے ہیں، یقین کریں ہمارے بہت سارے دوست جو وہاں جب ان کا جو باقی جگہوں پر جو وہ لوگ آتے ہیں جو باہر کے کورٹس میں آتے ہیں، جب ان کی پیشیاں ہوتی ہیں جن کا ٹرائل عام سویلین کورٹس میں، رو رہے ہوتے ہیں، ان کے والدین رو رہے ہوتے ہیں. کبھی یہ اس خود غرض بندے نے کہا ہے کہ بھائی ان کو جو ہے نا ان کو کسی نے وکیل کر کے دیا ہے، آپ ان کا وکیل کریں، ان کو کوئی خیر خبر لیں، ان کی کوئی پیشیوں پہ جایا کریں. نہیں، ان کو اپنے ڈمبلز کی ہے، ان کو اپنے چاکلیٹس کی ہے، ان کو اپنے کھانے کی پڑی ہے، ان کو الیکٹرک برش کی پڑی ہے، ان کو کبھی سائیکل کی پڑی ہے، کبھی ان کو دوڑنے کی پڑی ہے، کبھی اس طریقے سے. یہ خود غرض ترین انسان ہے. یہ اس طرح سے پھینک دیتا ہوتا ہے جب ان کی اپنی چمڑی جلتی ہے، تو یہ اس طرح سے بندریا کی طرح یوتھیوں کو نیچے زمین پہ رکھ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اس طریقے کا بندہ ہے جو ادھر جل رہے ہیں ملٹری کورٹس میں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر ان کو کب سزائیں ہونی ہیں اور کس طریقے سے اور کیسے وہ پڑھیں. کبھی اس لیڈر کو فکر ہوئی ہے، اس سیاسی بندے کو، اپنے آپ کو کہنے والا، ان کو فکر ہوئی ہے؟ اب جو صورتحال جو فیصلے ہوئے ہیں اب لگ پتہ جائے گا. کبھی یہ شوشہ چھوڑتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم پوچھنے پہ مجبور، کیونکہ ہمیں ویڈیو کرنی ہوتی ہے نا، ہم پوچھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں بھائی یار یہ کیا صورتحال، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح اب بھائی چاہے وہ BLA ہو،
چاہے وہ ماہرنگ بلوچ ہو، چاہے کوئی لنڈے کے یہاں پہ دانشور ان کی طرفداری کرنے والے ہوں، اب وہ چیخیں نکلیں گی، چاہے کوئی کالے بھونڈ ہوں، چاہے کوئی بروکریسی ہو، چاہے کوئی جیل کا عملہ ہو، چاہے اس ادارے کے اندر کے لوگ ہوں. آپ دیکھ لیجئے گا. پھر میں اس طرح سے نہ شورلی چھوڑتا ہوں نہ کچھ، بار بار معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ہر طرف سے وہ، چاہے وہ دہشت گرد ہوں جو وہاں پہ، اور چاہے وہ مذہبی دہشت گرد ہوں، چاہے وہ کوئی مذہبی منافرت پھیلانے والے ہوں، وہ فیصلے ہو چکے ہیں بڑے گھر میں، اور وہی فیصلے وہیں پہ ہی ہوا کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے جو لوگ کہہ رہے ہیں اب اس طرح سے پریشر آیا نا، اس طریقے سے میں نے پوچھا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھئی یار یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کی وہ جو ہیں سفیر، وہ بار بار ادھر ادھر آ کے ہلڑ بازی مچا رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں اور وہ کر رہی ہیں، اور بہت سارے پکے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی ملاقات ہوئی مری میں ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، اور مریم نواز صاحبہ بھی تھیں وہیں پہ، اور انہوں نے دھمکیاں دی ہیں باقاعدہ کہ جی آپ ان کو چھوڑ دیں. تو ان کی دھمکیوں کو کسی نے خاطر میں نہیں لایا. اور میں نے کہا کہ بھائی یار یہ تو ان کو نہیں پتا بھائی نواز شریف نے نہیں چھوڑنا، یا مریم صاحبہ نے نہیں چھوڑنا، یا شہباز شریف نے نہیں چھوڑنا انہوں نے. تو مجھے پھر بتایا گیا بھائی پہلے وہاں پر بھی رابطہ ہوا ہے، وہاں سے منہ کی کھانی پڑی، پھر یہاں آئی ہیں ان کو، تو پھر اس وجہ سے بھی یہاں سے بھی منہ کی کھانی پڑی. تو اب یہاں پر اس لیول کا بھی اگر پریشر ہوگا، اس لیول کی بھی دخل اندازی ہوگی، تو یہ وہ پھر زمانے چلے گئے. جی ٹھیک ہو گیا نا، وہ زمانے گزر گئے، وہ وقت گزر گئے کہ جب اس طریقے سے پریشرائز ہو کے اس طرح سے وہ فیصلے بدل دیے جاتے تھے. اب حافظ صاحب کا ڈنڈا چل رہا ہے، اور یہ ڈنڈا ایسے چلے گا، اور اتنے اسموتھنس، اتنے آرام سے چلے گا، اتنی اسموتھ طریقے سے چلے گا، لگ پتہ جائے گا. یہ ذرا محفوظ کر رکھیے گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.